لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اسٹیج پر تشریف فرما عمائدین قوم ملت، حاضرین جلسہ، میرے لیے بہت ہی مسرت اور خوشی کا مقام ہے کہ میں آج انجمن حامل المسلمین کے 100 سالہ پروگرام میں اپنے آپ کو شریک کر غیر معمولی مسرت محسوس کر رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ قوموں کی ترقی اور تنزلی کا مدار ہی تعلیم پر ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ایجوکیشن از اے پاور اور ایجوکیشن از اے لائٹ۔ کوئی بھی سماج، کوئی بھی سوسائٹی بغیر تعلیم کے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ آپ کا یہ بھٹکل شہر کہ جس کے لوگ یہاں اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس بات کی کھلی علامت ہے کہ انجمن حامل مسلمین نے پورے سماج میں، پورے شہر میں ایک بیداری پیدا کی ہے کہ لوگ اس کے 100 سالہ اجلاس میں جوق در جوق حاضر ہو کر غیر معمولی مسرت محسوس کر رہے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے آپ کے اس محبوب ادارے کی تاریخ اور اس کی خدمات پر روشنی ڈالی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ادارے نے جو کام کیا ہے وہ ایک تاریخی کام ہے، جس نے سماج میں بیداری پیدا کی ہے، سماج کی اکنومی کو درست کیا ہے، کیونکہ تعلیم، تنظیم اور تجارت یہ وہ 3 چیزیں ہیں کہ جس سے سماج میں ہر اعتبار سے ترقی آتی ہے۔ ابھی آج ہم ان کے ذمہ داروں کے ساتھ بھی انجینئرنگ کالج میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے تو واقعی یہ معلوم ہوا کہ انجینئرنگ کالج کے ذریعے سے اور بی بی کالج کے ذریعے سے کئی 100 نوجوانوں نے ڈگریاں حاصل کر ملک اور بیرون ملک میں جا کر اپنی اکنامک اور اپنی فائنینشل حالت کو درست کیا ہے۔ ظاہر بات ہے اس کا ثمرہ اور اس کا صحرا اس ادارے اور اس انجمن کے بانیوں کے سر ہی جائے گا کہ جنہوں نے 100 سال پہلے زیرو سے اپنی اس انجمن کا آغاز کیا تھا۔ آج وہ انجمن اپنے مقصد میں کامیاب ہی نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ کامیاب ہے۔ میں نے ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے یہ بات ضرور کہی کہ آپ حضرات زیرو سے چلے اور بی ای تک اور بی بی تک اور لڑکیوں کی تعلیم کے میدان میں جو ترقی کی ہے وہ قابل مبارکباد ہے، لیکن منزل آپ اس کو اپنی منزل نہ بنا لیں۔ منزل ہنوز دور ہے، ابھی آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ اس تنظیم کے ذریعے میڈیکل کالج کا خواب کو بھی شرمندہ تعبیر آپ کو کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ میڈیکل کالج کے خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں کریں گے، آپ کی منزل ابھی ناقص رہے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کرناٹک حکومت کے ذمہ داران وزراء بھی آپ کی اس مجلس میں ہیں، جن کے بیان بھی ہوئے اور ہوں گے۔ ظاہر بات ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ اس انجمن کی ایک ضرورت ہے کہ اسٹیٹ کی طرف سے اس ادارے کو ایم بی بی ایس کالج کہیے، بی اے ایم ایس کہیے، بی ایچ ایم ایس کہیے، بی یو ایم ایس کہیے، کوئی بھی 4 ادارے ہیں تعلیمی میڈیکل کے فیلڈ میں، آپ اس کی پرمیشن کے لیے محنت کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں
آپ کا یہ خواب پورا ہوگا. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات میری اس بات کو سارا ثابت نہیں کریں گے بلکہ اس کی طرف توجہ دیں گے، کیونکہ میں صرف تمہارے پاس 2 گھنٹے کے لیے آیا ہوں، لیکن 2 گھنٹے میں اگر کوئی کام نہ کروں اور صرف آپ کی دعوت کھا کر چلا جاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا آنا بیکار ہے. میں ایک عالم آدمی ہوں، میں کوئی آپ جیسا جنٹلمین بڑا تاجر بزنس مین نہیں ہوں. میں ایک کسان کا بیٹا ہوں. میرے والد کسان تھے. جب ایک کسان کا بیٹا جب چلتا ہے نیچے سے اور وہ میڈیکل کالج تک پہنچ جاتا ہے تو آپ حضرات تو مجھ سے کہیں آگے جا سکتے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے. کسی نے کہا مشکلیں نہیں اس کے آسان شود. دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو آسان نہ ہوتا ہو. میڈیکل کالج کا قیام بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے. تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے کہ بھئی پیسے کہاں سے لائیں گے، لوگ کیسے ڈاکٹر بنیں گے. غلط بات ہے. سب کے پاس پیسے ہیں، اور پیسے آدمی پیسہ اس لیے خرچ کر رہا ہے تاکہ اس کے پاس پیسے آ گئے. لہذا آپ یہ نہ سمجھے، آپ لوگوں کی حالت پر یہ رحم نہیں کر رہے ہیں کہ آپ میڈیکل کالج اس لیے نہیں کھول رہے کہ بھئی اتنے پیسے کیسے دیں گے، کیسے فیس دیں گے. نہیں. لہذا آج کے اس 7 سالہ پروگرام سے میں آپ حضرات کو یہی ایک میسج دینے جا رہا ہوں کہ آپ مزید آگے بڑھیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو مزید روشن کیجیے. ابھی جو کالجیں آپ نے قائم کی ہے وہ بیسٹ اچھی ہے، نو ڈاؤٹ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے. لیکن ابھی اور آپ کو آگے بڑھنا ہے، اور ابھی کتنی کالجیں باقی ہے جس کی ضرورت ہے سماج کو، ملک کو. اس کی طرف بھی آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. بہرحال آپ آج کے اس پروگرام میں مجھے آ کر غیر معمولی مسرت ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بھٹکل جو ہمارے بزرگوں کے ساتھ وابستہ ہے، حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن کو خاص اس بستی کے ساتھ اور یہاں کے علماء کے ساتھ، یہاں کے مدارس، یہاں کے اداروں کے ساتھ، اس انجمن کے ساتھ والہانہ تعلق تھا. تو ان بزرگوں کی آمد انشاءاللہ وہ رنگ لا کر ہی رہے گی، اور آپ دیکھ رہے ہیں. لہذا میں اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں اس پر کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے وہ بانی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرماوے، اور موجودہ جو لوگ خدمت کر رہے ہیں وہ حضرات آگے سوچیں اور مزید انجمن کے بارے میں تعلیمی آگے ترقی کرنے کی راہ وہ تلاش کریں گے. وما توفیقی الا باللہ. Picturesque mountains. Picturesque mountains. Picturesque mountains.